نے اویس رضا قادری کے نام پر عوام کو کھایا ہے, لوٹا ہے, مانو اس چیز کو, کیوں نہیں مانتے؟ اور یہ میں ڈیٹ مافیا سے مخاطب ہوں, یہ میری باتیں کان کھول کے سن لو. اور تم لوگوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہو کے بددعائیں دے رہے ہیں, خدا کی قسم اپنے آپ کو سنوارو. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اویس قادری کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس کو رگڑا دیں گے. کیوں رگڑا دیں گے؟ وجہ یہ جو تم نے کباب کی دکانیں حاجی کے نام پہ چمکائی ہیں, مجھے سب پتہ ہے. حاجی یہاں سے کباب کھاتے ہیں, حاجی یہاں سے بال کٹواتے ہیں, حاجی یہاں سے یوں کرتے ہیں, حاجی وہاں سے یوں کرتے ہیں. وہ لوگ جس کا نام استعمال کر کے اپنی دکانیں بچانے کے لیے مجھ سے اللہ تعلقی کا اظہار کر رہے ہو نا, الحمدللہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے الحمدللہ, اور میں ان سے پیار کرتا ہوں. پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے نا الحمدللہ, میں پھر بھی حاجی کو نہیں چھوڑ سکتا. یہ ذہن میں رکھنا. تم آپ کا بائیکاٹ ہوگا, ڈیٹ مافیا کا بائیکاٹ ہوگا, ساؤنڈ مافیا کا بائیکاٹ ہوگا, مووی مافیا کا بائیکاٹ ہوگا. جتنے بھی مذہبی مافیا ایک شخصیت کو لے کے اس وقت عوام اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں, عوام اہل سنت کا خون چوس رہے ہیں, انشاءاللہ میں ان کے خلاف کھڑا ہوں. اور میرے سے اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا, وہ ویڈیو انشاءاللہ آن ایئر ہوگی, وائرل ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس میں سب کے نام ہیں, وہ ذمہ دار ہوں گے میری موت کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. غم. بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں جی آپ سب ناظرین؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے, بار بار مدینے کی بات حاضریاں نصیب کرے. آج کچھ یوں کہہ لیں کہ مکس چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. کچھ مطلب ایک بات تو ایسی ہے کہ جس کو سن کے انشاءاللہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ اہل سنت کا کوڑن رکھنے والے اور ایک پازیٹیو ویو رکھنے والے, ایک پازیٹیو سوچ رکھنے والے انشاءاللہ میری اس بات سے بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور ہو سکتا ہے کہ میری باقی باتیں آپ کو رنجیدہ بھی کریں. خیر, آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا انشاءاللہ. جب میں نے دل چھوٹا نہیں کیا تو انشاءاللہ آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا. اور آپ کے دم قدم سے ہی الحمدللہ میں کھڑا ہوں, جو اس وقت حق کے ساتھ کھڑے ہیں اور حق کا ساتھ دے رہے ہیں, میرا ساتھ دے رہے ہیں. وہ اگر دیکھا جائے تو وہ اصل میں میرا ساتھ نہیں دے رہے, وہ الحمدللہ حق کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ لاکھوں دلوں کے بیچ میں دبی ہوئی آواز تھی جو میری صورت میں آپ کے سامنے نکل کے سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں کوئی کمال کی بات نہیں. الحمدللہ مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میں جس مافیا کے لیے کھڑا ہوا ہوں انشاءاللہ میں کھڑا رہوں گا. یہ چھوٹے چھوٹے ہتھ کنڈے تمہارے مجھے نہیں ہٹانے والے انشاءاللہ. تو خیر, میں ایک اچھی خبر کی طرف آتا ہوں. پہلے میں آپ کو اچھی خبر دیتا ہوں. وہ یہ کہ میرے ساتھ تو ظاہر ہے جب کہ میری وہ ویڈیو آئی آپ کو پتہ ہے, تو اس کے بعد سے مجھ سے لوگوں نے رابطہ شروع کیا. اچھے لوگوں نے بھی کیا, برے لوگوں نے بھی کیا, اللہ تعالیٰ سب کا بھلا کرے. مطلب کچھ لوگوں نے اظہار عقیدت بھی کیا, اور ایک دو ایسے تھے جو بیچارے بس جذباتی ہو رہے تھے کہ آپ نے یوں کر دیا وہ کر دیا. بیچاروں کو حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا, یا پھر وہ حقیقت کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے, یا پھر ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے کہ جن کے خلاف میں کھڑا ہوں اور ان کی دکانیں ان کو بند ہوتی نظر آ رہی ہیں, کاروبار ٹھپ نظر ہوتے آ رہے ہیں. اب ان کو پتہ کہ یار ہمیں کما کے کھانا پڑے گا. تو یہ بندہ کہاں سے آ گیا ہمارے سامنے؟ وہ جو ہم گھر میں بیٹھے بٹھائے ویلے کی روٹیاں توڑ رہے تھے, کسی کے نام کے اوپر ہم نے اپنی دکانیں چمکائی ہوئی تھیں, اس کو لا کے اسی کے سامنے کھڑا کرو. نہیں نہیں نہیں, تم مجھے اویس قادری کا غدار ڈکلیئر کر کے کبھی بھی اپنی دکانیں اب نہیں بچا سکتے انشاءاللہ. قوم جاگ گئی ہے, قوم کھڑی ہے. سر میرے پاس لوگوں کے میسج موصول ہو رہے ہیں, لوگ آپ کا باقاعدہ بائیکاٹ کر رہے ہیں. آپ کا, اویس قادری کا نہیں, آپ کا بائیکاٹ ہوگا, ڈیٹ مافیا کا بائیکاٹ ہوگا, ساؤنڈ مافیا کا بائیکاٹ ہوگا, مووی مافیا کا بائیکاٹ ہوگا. جتنے بھی مذہبی مافیا ایک شخصیت کو لے کے اس وقت عوام اہل سنت کو لوٹ رہے ہیں, عوام اہل سنت کا خون چوس رہے ہیں, انشاءاللہ میں ان کے خلاف کھڑا ہوں. اور میرے ساتھ الحمدللہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول جو دل جلے بیچارے پتہ نہیں کیا میسج کر کے مجھے یار بتاتے رہتے ہیں کہ یار مطلب نادر بھائی یار اللہ کے بندے کچھ کرو ان کا, یہ تو ہم لوگوں کو کھا گئے, ٹھیک ہے نا. مطلب ایسا درد بیان کیا لوگوں نے کہ میں انشاءاللہ بیان کروں گا انشاءاللہ. میں نے آپ کو پہلے کہا میں ڈرتا ورتا تو کسی سے بھی نہیں ہوں انشاءاللہ. ہاں, آپ کے سامنے بیان کروں گا میں جو لوگوں نے درد مجھ سے بیان کیے. تو خیر پہلے میں آپ کو اچھی خبر دیتا ہوں. اچھی خبر سنیں کہ ہمارے کراچی کے بہت پیارے ثنا خان ہیں ماشاءاللہ, عالم دین بھی ہیں, سلجھے ہوئے ہیں. اور دیکھیں پڑھے لکھے بندے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے دین کو پڑھا ہے نا, وہ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو لوگ سمجھدار ہیں نا, انٹیلیجنٹ ہیں, وہ لوگ اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہیں کہ نادر قادری ہمیں پتہ ہے کہ تو کیا باتیں کر رہا ہے. اس وقت علماء کرام اور مفتیان کرام کی کثیر تعداد الحمدللہ میرے ساتھ کھڑی ہے. الحمدللہ میرے ساتھ نہیں, حق کے ساتھ کھڑی ہے الحمدللہ. ان کا بچے تو گھبرا نہیں, الحمدللہ تو حق پہ ہے, تو کھڑا ہے الحمدللہ. اور بالکل تو نے بات ٹھیک کی ہے کہ اب یہ دیکھیں جو اہل علم ہے نا وہ کیسے میری بات کو سمجھیں. تو میں ان کی تصویر لگاؤں گا. ہمارے علامہ بلال قادری صاحب ہیں ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. مجھے ان کا میسج آیا, انہوں نے کسی سے میرا نمبر لیا اور مجھے میسج کیا اور مجھے کہنے لگے کہ نادر بھائی وہ آپ کی ویڈیو دیکھی ہے. تو میں نے سمجھا اب یہ بھی مجھے کچھ تھوڑا کہیں گے کہ یار ایسے نہیں کرو ویسے نہیں کرو. تو مجھے کہنے لگے نہیں نادر بھائی میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی, میں نے تو آپ کی اتنی بات سنی ہے کہ وہ مدرسے میں کوئی بچے بھوکے ہیں, تو یار آپ مجھے نا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, میں نے ان کو ڈونیشن دینا ہے. سبحان اللہ. پہلا بندہ یا یوں کہہ لیں کہ دوسرا بندہ, ٹھیک ہے. ایک ہمارے محسن بھائی ہیں جو سرگودا سے جن کا تعلق ہے, اور دوسرے ہمارے یہ علامہ حافظ بلال صاحب ہیں. انہوں نے مجھ سے اس موضوع پر بات کی کہ نادر بھائی میں ڈونیشن دینا چاہتا ہوں مدرسے کو, جس لیے میں نے ویڈیو بنائی تھی. دیکھیں اہل علم, ان کو اہل علم کہتے ہیں کہ انہوں نے پازیٹیو چیز کو اٹھایا. یار ٹھیک ہے وہ نعت خوانوں کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑو, اس سے تعلق نہیں ہے. دیکھو اس بندے نے ویڈیو کس لیے بنائی ہے, جن کے لیے ویڈیو بنائی ہے ان کے لیے وہ ڈونیشن. میں نے ان سے کہا میں آپ کا ڈائریکٹ رابطہ کرا دیتا ہوں, آپ ان سے پوچھ لیں اور جو معاملات ہیں آپ ان سے اپنا معاملہ کر لیں. مطلب یار یہ تو ہوا اوکے ٹھیک ہے, لیکن ان کا یہ عمل قابل تقلید ہے ان لوگوں کے لیے جو آ کے میرے اوپر تنقیدیں کر رہے ہیں. یار شرم کرو یار, کس قسم کی آپ میرے خلاف پوسٹر چلا رہے ہو کہ ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے, اور وہ لوگ آ کے مجھ سے تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں جن کو میں جانتا ہی نہیں ہوں.
مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں، وہ آگے مجھ سے اللہ تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس مافیا کے خلاف کھڑے ہونے کی وجہ سے مجھ سے اللہ تعلقی کرتے ہیں نا، تو حضرت میرا تعلق آپ سے تھا ہی نہیں، آپ میری کیٹیگری کے، میری ڈکشنری میں آپ ہیں ہی نہیں، آپ میری کیٹیگری کے بندے نہیں ہیں سر، میں آپ کو لفٹ ہی نہیں کراتا۔ تو یہ جتنے بھی اس پوسٹ میں اور اس پوسٹ کے نیچے، میں نام نہیں لیتا، میں خام خواہ کہ تم لوگوں کو شہرت نہیں دلوا سکتا، کیونکہ تم نے ایک عرصہ لگا دیا اویس قادری کے پیچھے مائک پکڑ پکڑ کے، اویس قادری کی نقلیں کرتے کرتے، اس کی نقلیں اتار اتار کے مشہور ہونے کی۔ لیکن عزت تو رب دینے والا ہے نا، عزت ذلت تو رب کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہاں تم مجھے ذلیل نہیں کر سکتے، میرا رب مجھے ذلیل نہ کرے، الحمدللہ، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری، تم جتنے مرضی تم زور لگا لو جتنا مرضی، الحمدللہ میں حق کے لیے کھڑا ہوں، انشاءاللہ کھڑا رہوں گا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ورنہ اگر میں بتانا چاہوں کہ تم لوگ اویس قادری کے نام پہ، تو مجھے کہتے ہو میں نے سستی شہرت حاصل کی اویس قادری کے نام پہ؟ اللہ کے بندو، جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، میں مانتا ہوں اس چیز کو، مجھے الحمدللہ حاجی میری جان ہے، تم حاجی کو مجھ سے دور نہیں کر سکتے، الحمدللہ۔ تم لوگ جس کا نام استعمال کر کے اپنی دکانیں بچانے کے لیے مجھ سے اللہ تعلقی کا اظہار کر رہے ہو نا، الحمدللہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، الحمدللہ، اور میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے نا، الحمدللہ، میں پھر بھی حاجی کو نہیں چھوڑ سکتا، یہ ذہن میں رکھنا، تم حاجی میری روح میں سے نہیں نکال سکتے۔ اگر میں تم لوگوں کے اوپر آ گیا نا، یقین کرو تم میرا ٹارگٹ نہیں ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو تم چھوٹا سا ٹولہ 4-5 بندوں کا، آدھے کراچی میں اور آدھے ادھر پنجاب میں، ٹھیک ہے نا، وہ جو یوں یوں اور چاؤں چاؤں کرتے پھر رہے ہو نا، مجھے الحمدللہ تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، تم جو کچھ مرضی کر ڈالو، تم نے پوسٹ چلائی اور تم ویڈیو بناؤ، تو پھر آگے سے جواب کے لیے بھی تیار رہنا، جو تر رگڑا تمہیں میں دوں گا نا انشاءاللہ، تم یاد رکھو گے، تم سے میری ذاتی دشمنی کوئی نہیں ہے، تم سے میرا ذاتی اختلاف کوئی نہیں۔ اگر تم اس مافیا کو بچانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہو تو انشاءاللہ تمہیں وہ رگڑا دوں گا کہ تم یاد رکھو گے ساری زندگی۔ مجھ سے کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے، میں تمہاری ساری حرکتیں جانتا ہوں کہ تم نے لوگوں میں کیا مشہور کیا ہوا ہے۔ اویس قادری اپنے کپڑے 2 دفعہ پہنتا ہے اور پھر مجھے دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب مجھے پتا ہے۔ یہ جو تم نے کباب کی دکانیں حاجی کے نام پہ چمکائی ہیں، مجھے سب پتا ہے۔ حاجی یہاں سے کباب کھاتے ہیں، حاجی یہاں سے بال کٹواتے ہیں، حاجی یہاں سے یوں کرتے ہیں، حاجی وہاں سے یوں کرتے ہیں۔ میرا حاجی صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ حاجی صاحب کو بھی پتا ہے، الحمدللہ، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تم لگا لو زور تم نے جو لگانا ہے، مجھے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، الحمدللہ۔ مجھے صرف اختلاف صرف اتنا ہے آپ لوگوں سے کہ یار قبلہ الحاج اویس رضا قادری صاحب ایک نعت خوان ہیں، ایک اچھے ثنا خوان ہیں، ایک عالم دین ہیں، ایک بزرگ شخصیت ہیں، اچھی بات ہے، لیکن اپنے اندر سے یہ بت توڑو کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ چیز تمہیں لے ڈوبے گی، یہ تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، اس چیز کو سمجھو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں ان سے غلطی ہو سکتی ہے، امکان خطا موجود ہے۔ اگر کوئی عالم دین اٹھ کر الحاج اویس رضا قادری صاحب کی اصلاح کرتا تم اس کو عالم نہیں مانتے؟ جی ہاں، مجھے ایک رات کو وہ فیصل آباد سے ایک ہے، وہ سر پھرا الٹے سے دماغ کا، وہ جاہل قسم کا شخص ہے، بلکہ میں اس کو اجہل کہتا ہوں، بہت بڑا جاہل ہے وہ۔ اس شخص نے مجھے رات کو کال کی اور مجھے اس نے وہ کچھ کہا کہ میں آن دی اسکرین آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے دھمکیاں دی کہ دیکھ تیرے ساتھ ہوتا کیا ہے، تیرے ساتھ کرتے کیا ہے، تجھے کہاں کہاں سے کالیں آتی ہیں۔ الحمدللہ، نادر تو کرم ہی سے تیرے جم کے کھڑا ہے، الحمدللہ، مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی کا غم ہے۔ اب الفاظ سنیں، اس کے الفاظ سنیں، میں یہ الفاظ علماء کرام کے سامنے پیش کروں، علماء کرام حکم لگائیں۔ اس بندے نے مجھ سے یہ الفاظ، یہ بات کی، واٹس ایپ کال تھی، ورنہ میں ریکارڈ کرتا، میں چلاتا، میں نے کال ریکارڈ نہیں کی۔ اگر اس نے ریکارڈ کیا اور وہ سن رہا ہے تو اس کو چلانے کی اجازت ہے۔ اس شخص نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ ہم غوث پاک کے بعد اویس رضا قادری کو سب سے افضل سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی اعلیٰ حضرت کو بھی رگڑ دیا تم نے، باقیوں کو بھی رگڑ دیا، تم کس قسم کی باتیں کر رہے ہو؟ یہ عقیدت ہے، اس کو عقیدت کہتے ہیں۔ میں نے اس کو کہا یار دیکھو، علماء کرام بھی اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں بات کرتے ہیں، مفتی منیب الرحمان صاحب نعت خوانوں کو مطلقاً رگڑا لگا رہے ہوتے ہیں، ان کی چھترول کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں جی اگر مفتی منیب بھی اویس قادری کے خلاف بولے نا، ہم اس کو مفتی نہیں مانتے، لو کار لو گال۔ پھر میں نے ان سے تراب الحق شاہ صاحب کے شہزادے عبدالحق شاہ صاحب دمد برکاتہم العالیہ، میں نے ان کی مثال دی، یار انہوں نے تو باقاعدہ اویس رضا قادری صاحب کی مثالیں دیں، آپ دیکھ لیں، آپ سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی ہم ان کو سید ہی نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ یار اس قسم کی عقیدت پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، ہم اس قسم کی عقیدت الحاج اویس رضا قادری صاحب سے نہیں کرتے، نہیں کرتے، نہیں کرتے۔ اگر آپ کو میری اس بات کے اوپر اعتراض ہے تو لاکھ دفعہ ہو بھائی، ہم نہیں کرتے اس قسم کی تھرڈ کلاس قسم کی عقیدت، ہم عقیدت شریعت کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں۔ ہمارا معیار سیدی اعلیٰ حضرت ہے، ہمارا معیار شخصیت نہیں ہے۔ اس چیز سے نکلو، محبت کرو، ٹوٹ کے کرو، لیکن اپنی آنکھیں کھلی رکھو، آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند کرو۔ یہ ذہن میں رکھنا، میں تم لوگوں کے ایمان کے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں تم لوگوں کے عقیدے کے بھلے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ماضی میں دیکھ لو جتنی شخصیات پھسلیں وہ اپنے مریدوں کی وجہ سے پھسلیں۔ عرفان شاہ پھسلا اپنے مریدوں کی اندھی عقیدت کی وجہ سے پھسلا، طاہر القادری پھسلا اپنے مریدوں کی اندھی عقیدت کی وجہ سے پھسلا، کیونکہ جب بھی کوئی رہنما کوئی قدم اٹھاتا ہے نا، اس کی پہلی نظر اپنی شہرت پہ جاتی ہے، اپنے مریدوں پہ جاتی ہے، اپنے ماننے والوں پہ جاتی ہے۔ یار یہ اٹھ کے کیا بات کریں گے میرے خلاف؟ اگر آج کو تم ان کو یہ فری ہینڈ دے دیتے ہو کہ یار آپ جو بھی کریں جی، آپ بس سبحان اللہ، آپ کا ہر قدم سر آنکھوں، کیوں سر آنکھوں پہ ہر قدم؟ ہمارے سر آنکھوں پہ کوئی قدم نہیں ہے کسی کا، ہم محبت کرتے ہیں اللہ رسول کی وجہ سے۔ جب اللہ رسول کے اگینسٹ یا مسلک اعلیٰ حضرت کے اگینسٹ کوئی قدم جائے گا، ہم پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے، ہم پوچھیں گے۔ جب تک میں اور آپ ہم دنیا سے ایمان سلامت لے کے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے ایمان سلامت لے کے اگر ہم دنیا سے نہیں چلے جاتے، سر خطرے کی تلوار ہم سب کی گردنوں پہ لٹک رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی خطا سے مبرہ نہیں ہے،
جب تک ہم اپنا ایمان سلامت لے کے اس دنیا سے نہیں جاتے. اپنے عقائد کو مضبوط کرو, اپنی عقیدتوں کو پیچھے اور اپنے عقائد کو آگے رکھو. اللہ کے بندو, میں تم سے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کیا بات ہوئی؟ اویس رضا قادری صاحب کے خلاف کسی عالم نے بات کی, تم اس کو کتے کی طرح پڑ گئے. کسی سید نے بات کی, تم اس کو کتے کی طرح پڑ گئے. یہ کہاں کے اصول تم لوگوں نے بنا لیے ہیں؟ کیا ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے اب علماء کے خلاف بھونکیں گے؟ اعلیٰ حضرت نعت خوان تو بعد میں, اعلیٰ حضرت عالم پہلے تھے. علماء کی قدر کرو اللہ کے بندو. میں علماء کی حمایت لینے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا. میں جانتا ہوں عالم کیسے بنتا ہے. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اویس قادری کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہوگا ہم اس کو رگڑا دیں گے. کیوں رگڑا دیں گے؟ وجہ میں آپ کو رگڑا نہیں دینے دوں گا. غلطی کس کی ہے, غلطی کس کی نہیں ہے, یہ ایک الگ موضوع ہے. شخصیت دیکھا کرو سامنے. آپ لوگ شخصیت نہیں دیکھتے, آپ لوگ بندہ نہیں دیکھتے. جو آیا اس کو جناب رگڑا لگا دیا تم نے. یہ تم لوگوں کی کیسی عقیدتیں ہیں؟ مجھے بتائیں, کیا میں یہ باتیں غلط کر رہا ہوں؟ بالکل غلط نہیں کر رہا. میں آپ لوگوں کے اندر ایک شعور بیدار کر رہا ہوں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے یہ ہماری سیاسی جماعتوں کے بھی کچھ نوجوان, اندھی تقلید ہے ان لوگوں کی. جی اس کے بارے میں بات کیوں کی ہے؟ جو اس کو اللہ رسول کا رتبہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جی اس کے خلاف بات کی تو ہم یوں کر دیں گے, ہم ایسے کریں گے تو ہم یوں کر دیں گے. بھائی ہم سیدی اعلیٰ حضرت کے پیچھے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سیدی اعلیٰ حضرت غلطی نہیں ہو سکتی. سر وہ ایمان سلامت لے کے دین پہنچا کے ہم تک چلے گئے. انہوں نے جو دین ہم تک پہنچایا وہ اوتھینٹک ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت ان اولیاء اکرام میں سے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطا سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت سے دین کے معاملے میں کوئی خطا نہیں ہوئی. یہ ہمارا ماننا ہے الحمدللہ, اور ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں. اگر سیدی اعلیٰ حضرت کی تحقیق کے اوپر آج تک جس نے بھی قلم اٹھایا نا, وہ چمن ہو یا گمن ہو یا جو بھی ہو, غبن ہو, ٹھیک ہے نا, وہ آج دیکھ لو ان لوگوں کی عزت نہیں ہے. آج ان لوگوں کا نام نہیں ہے کہیں پہ. روڈوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں وہ لوگ. یہ ذہن میں رکھنا, جس کی جو بھی عزت ہے اس دور میں سیدی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے ہے. اپنے آپ کو ٹھیک کر لو. میں صرف تم لوگوں کے ساتھ میرے خلاف پوسٹر چلانے سے کیا ہوگا یار؟ مجھے اگر تم کہہ رہے ہو جی یہ فتنہ ہے, میں فتنہ ہوں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ شخصیت کے پیچھے نہ چلو, نظریے کے پیچھے چلو. سیدی اعلیٰ حضرت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. احمد رضا کسی شخصیت کا نام نہیں ہے. احمد رضا ایک مسلک کا نام ہے. احمد رضا مسلک اہل سنت کا نام ہے. احمد رضا ایک شخصیت کا نام نہیں. اعلیٰ حضرت ایک نظریے کا نام ہے. جس طرح دشمنان دین سے دین کو بچا کے اعلیٰ حضرت نے ہم تک دین پہنچایا نا, تو ہم اعلیٰ حضرت کیوں نہ کریں؟ ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں, اعلیٰ حضرت کی تحقیق پہ بند ہیں, اعلیٰ حضرت کی خدمات دینیا پر بند ہیں. اچھا وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں حاجی صاحب کا مرید ہوں اور آپ نے جناب میرے مرشد کے بارے میں نازیبا کلمات بولے ہیں. میں نے کہا اچھا کیا نازیبا کلمات بولے ہیں؟ آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں اویس قادری کا کلمہ نہیں پڑھتا؟ تو بھائی پڑھتا ہوں. او بھائی اتنی سی بات کو تم لے کے بیٹھے ہو کہ میں نے کہا میں اویس قادری کا کلمہ نہیں پڑھتا. یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ اس چیز کو بھی دیکھو. میں حاجی صاحب کی آپ کو مثال دیتا ہوں. قبلہ حاجی صاحب نے ایک محفل میں دف سے منع کیا, تو قبلہ حاجی صاحب نے اس میں یہ کہہ دیا کہ یار میں آپ لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ایمان کسی کو نہیں بیچا. سر یہی بات سیم میں نے کی ہے کہ میں حاجی صاحب سے محبت کرتا ہوں لیکن ایمان نہیں بیچا, کلمہ نہیں پڑھا, شریعت پہ نہیں چلتا میں اویس قادری صاحب کی. میں ان سے محبت کرتا ہوں اور مجھے ضرورت نہیں ہے تم لوگوں کو اس محبت کی وضاحت دینے کی. یہ میری محبت ہے جو بول رہی ہے, اور یہ حاجی صاحب اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ میں کیوں بول رہا ہوں. اپنی حرکتیں ٹھیک کرو. اویس قادری کو ڈھال بنا کے اپنی چوریاں مت چھپاؤ. اور یہ میں ڈیٹ مافیا سے مخاطب ہوں, یہ میری باتیں کان کھول کے سن لو. اور تم لوگوں کو رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہو کے بددعائیں دے رہے ہیں, خدا کی قسم اپنے آپ کو سنوارو. اور رسول اللہ کی بارگاہ میں لوگ کھڑے ہو کے سلام پیش کرتے ہیں, لوگوں کا, غریبوں کا سلام پیش کرتے ہیں. اور مجھے ایسی ویڈیوز موصول ہوئی ہیں, میں چلا نہیں سکتا. میں کسی شخصیت کے اوپر نہیں چاہ, میں کسی بندے کے خلاف نہیں ہوں, میں مافیا کے خلاف ہوں, ورنہ مجھے نام لینے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کھل کے نام لے سکتا ہوں. یہ جتنے ہیں سب کو پتہ ہے یہ کیا کر رہے ہیں. میں نے ایسی کالز بھی موصول کی. مجھے مدینہ شریف سے ایک دفعہ کال آئی, ایک سید زادے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا یہاں پہ. مجھے ان کی کال آئی, انہوں نے مجھے کہا نادر بھی ویڈیو کال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یار بڑی معذرت چاہتا ہوں, میں ویڈیو کال پہ کسی سے بات نہیں کرتا. ان کا نادر بھی ایک دفعہ میری کال اٹھا لیں, آپ بے شک سامنے نہ آئیں. میں نے ان کی کال اٹھائی, میں سامنے بھی آیا, تو میں نے یہ دیکھا کہ وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہیں. اب وہ مسجد نبوی کے صحن میں کھڑے ہیں, پیچھے مینار بھی نظر آ رہے ہیں, چھتریاں نظر آ رہی ہیں. میں نے سلام عرض کیا حضور کی بارگاہ میں, دعا کے لیے ان کو. انہوں نے مجھے کہا نادر بھی میں مسجد نبوی کے صحن میں کھڑا ہوں اور میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے فلاں جگہ کے لیے ڈیٹ لی. میں جگہوں کے نام اس وجہ سے نہیں لے رہا کہ میرا مقصد صرف آپ کے سامنے ایک شعور پیدا کرنا ہے. ہاں پرسنلی طور پہ مجھ سے ملنے انشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں گا کہ بندہ کون ہے اور کیا بات ہے. پروف کے ساتھ میرے پاس سب چیز موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ڈیٹ فکس کی, ہم نے ان سے ڈیٹ لی, ٹھیک ہے, ملتان کے کسی بندے سے, اور پھر ان لوگوں نے ڈیٹ دینے کے بعد مجھ سے ایکسٹرا مانگا. میں نے کہا کس بات کا؟ جی وہ حاجی صاحب نے بائی روڈ آنا ہے تو وہ پیٹرول کے پیسے لگیں گے, تو فلانا لگے گا, تو یوں ہوگا, تو وہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یار میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں نے ان کو دے دیے, لیکن میں نے کہاں سے وہ ارینج کر کے دیے وہ مجھے پتہ ہے. کہتے ہیں میں محفل سجا چکا تھا, اعلانات کر چکا تھا, پوسٹر لگوا چکا تھا, اب عوام آئی ہوئی ہے, سارے معاملات ہو گئے ہیں, انہوں نے انٹم آ کے یہ پنگا بیچ میں ڈال دیا. کہتے ہیں خیر میں نے ایک رکا لکھا حاجی صاحب کے نام, یہ جو کام آپ کے سامنے بیٹھا میں کر رہا ہوں نا, میرے خیال میں یہ 1.5 سال اس بات کو گزر چکا ہے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے مجھے یہ تحریر, بلکہ زیادہ ہی گزر چکا ہے, انہوں نے یہ تحریر جو ہے وہ لکھ کر رکھی ہے اپنے پاس, اور انہوں نے کہا کہ یار حاجی صاحب آئیں گے تو میں یہ تحریر ان کی جیب میں ڈالوں گا. انہوں نے لکھ دیا کہ یار فلاں بندہ یہ مافیا جو ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم کر رہا ہے آپ کے نام کے اوپر. وہ کہتا ہے میں نے تحریر لکھ کے رکھ لی. کہتا ہے جی جو اوکے ہو گیا جی, تحریر انہوں نے لکھ کے رکھی. حاجی صاحب آئے تو وہ کہتا ہے میں نے حاجی صاحب کی جیب میں ڈال دی. ان ظالموں نے حاجی صاحب کی جیب سے وہ رکا نکال لیا.
وہ دیکھ لیا مجھے رکا ڈالتے ہوئے, کہتے ہیں میری اب یہ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے ہیں سر, مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے وہ بیان دیتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ نادر بھائی میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے ان کے لیے یہ کہتا ہوں, میں وہ الفاظ نہیں بولتا. یار اب آپ ایک دفعہ اندازہ کرو کہ ایک سید زادہ, ایک آل رسول, ٹھیک ہے, وہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے حضور کے در کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو بدوائیں دے. مجھے بتاؤ کچھ بچتا ہے؟ یہ تم لوگ میرے ہاتھوں ویسے ذلیل نہیں ہو رہے ہو, اور پیچھے سے کہیں سے کلی کھچی ہوئی ہے تمہاری. اللہ رسول کی بارگاہ میں توبہ کرو. تم مجرم ہو اللہ رسول کے, تم نے اللہ رسول کے نام پر, تم نے اویس رضا قادری کے نام پر عوام کو کھایا ہے, لوٹا ہے. مانو اس چیز کو, کیوں نہیں مانتے؟ تم میرا کیا بگاڑ لو گے یار؟ مجھے دھمکیاں دیتے ہو مارنے کی, مار لو, کیا کر لو گے میرا؟ تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب تک الحمدللہ دم میں دم ہے, سانس چل رہی ہے, جب تک الحمدللہ میرا تم کیا بگاڑ لو گے؟ مجھے مار بھی دو گے نا تو یہ یقین رکھنا میں تمہارے لیے دونوں حالت میں موت ہوں. زندہ ہوں تو تمہارے لیے تو موت ہوں ہی ہوں, چھوڑوں گا نہیں میں. لیکن اگر تم مجھے مار دو گے نا تو تمہارا بیڑا غرق ہو جانا, یہ ذہن میں رکھنا. تم اپنا کیس, اور یہ میں بالکل بابانگے دوہل بتا رہا ہوں, میں نے الحمدللہ ویڈیو ریکارڈ کر کے اس میں بندوں کے نام لے کے جو مجھے تھریٹ کر رہے ہیں, میں نے الحمدللہ سیو کی ہوئی ہے اپنے پاس. میں نے اپنے بھائی کو بتا دیا, گھر والوں کو بتا دیا. اگر مجھے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا, وہ ویڈیو انشاءاللہ آن ایئر ہوگی, وائرل ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس میں سب کے نام ہیں, وہ ذمہ دار ہوں گے میری موت کے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, غم مجھے کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے مار دو, میں نے پہلے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ تم میرا چینل اڑاؤ یا تم مجھے اڑاؤ, تم مجھے نہیں روک سکتے. اب اپنے آپ کو بدلو, بجائے اس کے کہ میرے خلاف پوسٹیں چلاؤ. اور یہ جو لوگ کسی کے کہنے پہ میرے خلاف آ کے پوسٹیں چلا رہے ہیں, یار اللہ کا خوف کرو, حقیقت کو جانو. میری اس ویڈیو کو پہلے مکمل طریقے سے سنو کہ میں نے اس میں بات کیا کی ہے, میں نے اس میں کہا کیا ہے. آپ لوگ مجھے آ کے زد و کوب کر رہے ہو, میرے خلاف آ کے آپ پوسٹیں چلا رہے ہو, میری تصویریں بگاڑ کے تم لگا رہے ہو اور کہہ رہے ہو جی ہم اعلان برات کرتے ہیں. وہ مجھ سے کسی نے پوچھا ہے یا پھر تم پوچھنا نہیں چاہتے کیونکہ تم ان چوروں میں شامل ہو؟ میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا, میرے پاس باتیں کرنے کو بہت کچھ ہے. یقین کریں کہ اس ڈیٹ مافیا کے لیے مجھے لوگ ایسے میسج کر رہے ہیں رو رو کے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. میں نے ابھی یہ جو کچھ باتیں, جو چھوٹی چھوٹی باتیں میں نے بیان کی نا, یہ میں نے صرف باتیں اس وجہ سے بیان کی ہیں کہ یہ ذہن میں رکھو, مجھے پتا بہت کچھ ہے. تم نے حیدرآباد سے چھوٹے سے بچے کو بلا کے شفٹنگ کرا کے 5-5 ہزار کے لفافے دے کے مدینہ شریف سے لے جا کے کمرے سے نکال دیا اس کو, اس کا واٹس ایپ ہیک کیا. سر مجھے سب کچھ پتا ہے. تم لوگ اویس قادری کے نام پہ بچے لا کے اور تم ان کو مشہور کرنے کی لالچ دے دے کے جو اسٹیجوں پہ بٹھا کے پڑھا رہے ہو, سر مجھے سب پتا ہے. نہ میرا منہ کھلاؤ, نہ میرا منہ کھلاؤ, اپنی حرکتیں توبہ کرو, اللہ کی حضور توبہ کرو. یا اللہ جو ہو گیا معافی مانگتے ہیں, یا اللہ دوبارہ نہیں کریں گے, شرمندہ ہیں. تینوں چیزیں پوری کرو, تینوں رکن پورے کرو. میری دشمنی پہ اترو کہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. اللہ کے حضور توبہ کرو اور آئندہ سے اپنی حرکتیں بدلو. میں بائیکاٹ کرتا ہوں اس ڈیٹ مافیا کا. میں یہ اعلان کرتا ہوں, آپ بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کہیں, ہم نہیں, ہر بندہ اپنے طور پہ یہ کہے کہ میں یہ ارادہ کرتا ہوں, میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ ڈیٹ مافیا میں موجود ہیں, ہم انشاءاللہ کسی بھی شخصیت کی ڈیٹ نہیں لیں گے. انشاءاللہ نہیں لیں گے. جس نے لینی ہے بسم اللہ لے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. انشاءاللہ میں نہ کسی کا ذریعہ بنوں گا, نہ میں خود ڈیٹ لوں گا, نہ میں نے پہلے کبھی لی. وہ حضرت مجھے یہ بھی کہہ رہے تھے کال کے دوران کہ تمہیں ڈیٹ نہیں ملی, شاید اس وجہ سے تمہیں تکلیف ہے. سر یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں, جس دن قبلہ حاجی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی ڈیٹ مجھے چاہیے ہوئی نا سر, تو انشاءاللہ تمہارے منہ نہیں لگنا پڑے گا. میں بہت پہلے جب میں کراچی آیا تھا تو میں نے اس وقت آ کے ایک بندے کو کہا تھا, اس نے کہا جی آپ حاجی صاحب کو نہیں بلاتے. میں نے کہا انشاءاللہ ہم حاجی صاحب کو جنت میں بلائیں گے. اس نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ادھر یہ ڈیٹ مافیا نہیں ہوگا. تو مجھے بھائی اس قسم کی کوئی حاجت, مجھے تم لوگوں سے ڈیٹیں لینے کی کوئی حاجت نہیں ہے, ٹھیک ہے. کم از کم اتنا تو میری غیرت ہی گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی جان قبلہ الحاج اویس رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ کی ڈیٹ لینے کے لیے تمہارے سامنے جھکوں. کبھی نہیں جھکوں گا. تم مجھے اویس قادری کی ڈیٹ کی بات کرتے ہو, اور بدبختو پورا اویس قادری میرے پاس ہے. میں نے ڈیٹ کو کیا کرنا ہے؟ میں نے ڈیٹ کو چاٹنا ہے. اور مجھے تم کہتے ہو سستی شہرت کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. اور اللہ کے بندوں, میں نے تو اپنی شہرت داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. میں تو حق کے لیے کھڑا ہوں. میں حاجی صاحب کو اپنی جان کہتا ہوں الحمدللہ, لیکن اعلیٰ حضرت کی وجہ سے, اعلیٰ حضرت کی وجہ سے. میں صرف تم لوگوں میں یہ شعور بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ اویس رضا قادری صاحب کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ اگر عالم دین ہے, وہ کوئی معتبر شخصیت ہے, وہ کوئی قابل احترام شخص ہے, تو اللہ کے بندوں اس کو بھونکنا شروع نہ ہو جایا کرو. پچھلے دنوں وہ انصر القادری صاحب کا اور اویس رضا قادری صاحب کا وہ غلط فہمی پہ وہ معاملہ ہو گیا. ان کو غلط فہمی, دونوں حضرات ہمارے لیے معتبر ہیں, دونوں شخصیات. مجھے میسج آنے لگ گئے, آپ انصر القادری صاحب کے لیے ویڈیو بنائیں. اور یار تم لوگوں کا دماغ خراب ہے, تم مجھے عالم دین کے سامنے لا کے کھڑا کر رہے ہو. کیوں بناؤں میں ان کے خلاف کلپ؟ تم ہوتے کون مجھے کہنے والے؟ دفاع اس کو کہتے ہیں. دونوں ہمارے بزرگ ہیں, دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں. اگر ایسا اختلاف دو شخصیات میں ہو گیا, دونوں صحیح العقیدہ سنی ہیں, تو آپ بیچ میں کیا دھڑے بناؤ گے؟ ایک کی طرف ہو جاؤ گے. ہاں, اعتراض کرنے والا رافضی ہو تو پھر آپ میری ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان لوگوں کو میں نے جیسا رگڑا دیا ہے نا, تو الحمدللہ میں تو پہچانا ہی اس بات سے جاتا ہوں کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب کے خلاف کوئی بھی بولتا اور ہے اگر وہ بد مذہب اور اختلاف وہ مسلک کی وجہ سے کر رہا ہے, تو میرا دفاع اویس رضا قادری صاحب کی ذات اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اویس رضا قادری صاحب الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے ہیں. لیکن اگر کوئی ذاتی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, کوئی ذاتی مسئلہ ہو گیا ہے, تو ہم اس کو دین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. لیکن اس پر بھی میں نے بات کی
کہ یار جو لوگ الحاج ویس رضا قادری صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی غلط کر رہے ہیں. جو مفتی انصر القادری صاحب کو غلط کہہ رہے ہیں وہ بھی غلط کر رہے ہیں. جب ایک بندہ اٹھ کے یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میں مخل ہو رہا ہوں، بس یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے. جب وہ خلل ڈالنے کی معذرت کر رہا ہے تو اس کی بات کو سن لیا جائے. اور یہاں پہ انصر القادری صاحب چونکہ خطاب کر رہے تھے، جس طرح میں آپ سے بھی ایک ڈیبیٹ کر رہا ہوں، اگر بیچ میں کوئی بندہ آ کے بولتا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئے گی کہ میں کیا کر رہا ہوں. ان کو بھی بس ایک دم سے سمجھ نہیں ہے. انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ یہ کہنے کے لیے آئے ہیں کہ بھائی آپ تقریر ختم کریں، حالانکہ حاجی صاحب یہ کہنے کے لیے آئے تھے کہ میں ایک عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ تقریر جاری رکھیں. تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان سے یہ کہنا ہے کہ یار آپ نے اٹھ کے نہیں جانا، آپ سنیں، ٹھیک ہے، آپ تقریر مکمل کریں. میرا وقت پورا ہو گیا تو مجھے اجازت دے دیں، میں جا رہا ہوں. وضاحت دیے بغیر اگر حاجی صاحب اٹھ کے چلے جاتے تب بھی آپ لوگوں نے بک بک کرنی تھی آ کے، اس میں تو نخرہ ہی بڑا ہے، اس میں تو غرور ہی بڑا ہے، یہ تو جناب ٹائم دے کے آیا تھا تو اٹھ کے چلا گیا، یہی باتیں کرنی تھی نا. تو حاجی صاحب ایک وضاحت دینے کے لیے اٹھے تھے. ہاں یہ ہے کہ ان کو دیکھ لینا چاہیے تھا کہ میں اٹھ رہا ہوں، اس وقت موضوع کیا چل رہا ہے، بات کیا چل رہی ہے، دینی گفتگو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ رکا لکھ کے دیتے کہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ ایک طریقہ کار تھا، ہو گیا ان سے. خیر انسان ہے یار، کیا ہوا ہے. اگر ان سے ہو گیا، انہوں نے کہا میں مخل ہو رہا ہوں، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، بڑے ادب سے انہوں نے انصر القادری صاحب سے کہا. اور پھر خائنین نے وہ جملہ جو جہاں سے ویس رضا قادری صاحب نے یہ کہا کہ یار میری بات تو سنیں، مطلب مجھ سے وہ کہتے ہیں کہ فریاد میں پابندی یہ آداب نہیں ہے. انہوں نے فریاد کے طور پہ کہا کہ یار اب میری بات تو سنیں، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میری بات تو سنیں، ٹھیک ہے. وہ اتنا سا کلپ کاٹ کے لوگوں نے کچھ خائنین نے چلایا کہ یہ دیکھو ویس رضا قادری کیسے بدتمیزی کر رہا ہے، یہ غلط بات ہے. آپ لوگوں نے آدھا کلپ چلایا، آپ لوگوں کو پورا کلپ چلانا چاہیے تھا کہ جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت میری بات تو سن لیں، حضرت میری بات تو سن لیں میں کیا کہہ رہا ہوں. لیکن ان کی بات نہیں سنی گئی. لیکن میں اس میں انصر القادری صاحب کو غلط نہیں کہتا. یہ آس پاس کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو اس طرف سے بھی ہیں اور اس طرف سے بھی ہیں، الحمدللہ انصر القادری صاحب دامت القاتم العالیہ میرے لیے بہت قابل احترام ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں نے ان دنوں بھی پوسٹ چلائی کہ دونوں ہمارے الحمدللہ دونوں ہمارے سر کا تاج ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں انصر القادری صاحب کی بالکل غلطی نہیں تھی. وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک بول رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میری تقریر کو روکا جا رہا ہے، میرے بیان کو روکا جا رہا ہے. اور یہ بہت بےزتی کی بات ہے کہ ایک عالم دین کو کوئی نعت خوان اٹھ کے کہے کہ یار اٹھ. ایسا ہوا نہیں ہے. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بڑی بےزتی کی بات ہے یار. انہوں نے انصر القادری صاحب دامت القاتم العالیہ کے خلاف پوسٹرز کی. الامان یار الامان، تم حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. اور سمجھو اللہ کے بندو، مجھے تم لوگوں سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. لیکن شخصیات میں اتنا مت گھسو کہ تمہیں حق ہی نظر نہ آئے کہ ہم نے حق بات کیا کرنی ہے. میں زیادہ کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا، نہ ہی میں کسی کا نام لینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ کسی سے اختلاف نہیں ہے. الحمدللہ مجھے ذاتی طور پہ کسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مجھے کوئی ذاتی طور پہ مسئلہ، میں اپنی ذات کے لیے بیٹھا ہی نہیں ہوں یار. مجھے کیا ٹینشن ہے یار. میں اپنا کام کرتا ہوں، اپنی جاب کرتا ہوں، اپنا کماتا ہوں، اپنا کھاتا ہوں. میرے گھر میں کوئی راشن نہیں ڈالتا. اگر کوئی ڈالتا ہے اگلے مہینے سے نہ ڈالے، اجازت ہے اس کو. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم تو سرکار کے ٹکڑوں پہ پلا کرتے ہیں. ہاں صحیح والے ٹکڑے، اصلی والے. ہاں وہ طے شدہ ٹکڑے نہیں. ہاں ٹکڑے طے شدہ نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹکڑے تو ٹکڑے ہوتے ہیں، سگ تو سگ ہوتا ہے. ٹکڑا ڈال دیا تو ٹھیک ہے، نہ ڈالا تو ہم تو سگ ہیں. ہم تو حضور کے دربار کے سگ ہیں. ہم بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ٹکڑا اٹھا کے ڈال دیں تب بھی ہم ان کے، ہم نہ ڈالیں ہم تب بھی ان کے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.